محفل غوث اعظم ہے، اب بیٹھ جا دیوانے، یا اللہ کی رحمت برسے گی کس کس پہ خدا جانے، یا اللہ کی رحمت برسے گی کس کس پہ خدا جانے۔ تو جب حدیث میں یہ مذکور ہے کہ نیک لوگوں کا ذکر جب ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، پتہ چلا کہ نیک لوگوں کا ذکر یہ آج کی پیداوار نہیں ہے، نیک لوگوں کا تذکرہ کرنا یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ 1400 سال پرانی بات ہے، یہ بدعت نہیں ہے، بلکہ نیک لوگوں کا ذکر نہ کرنا یہ بدعت ہے، جو صحابہ نے نہیں کیا، جو صحابہ نے نہیں کیا اس کا تم اعتقاد رکھتے ہو۔ صحابہ نے نیک لوگوں کا ذکر کیا، تابعین نے نیک لوگوں کا ذکر کیا، تابعین نے نیک لوگوں کا ذکر کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا فرمایا اور سب سے بڑا ہادی بنا کر کے بھیجا، اور پھر اللہ کے نبی نے صحابہ کو، پھر صحابہ نے تابعین کو، پھر تابعین نے تابعین کو پڑھایا، یعنی نیچے کے لوگوں نے اوپر کے لوگوں سے علم حاصل کیا۔ بولو وہ علم والے تھے کہ آج کا یہ مولوی علم والا ہے؟ بولے بھائی، جب حدیث میں مذکور ہے کہ نیک لوگوں کے ذکر کے وقت رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور یہ نبی نے فرمایا ہے، تو مطلب کیا ہوا کہ نبی کا عقیدہ ہے کہ نیک لوگوں کا ذکر کرو، یہ بدعت نہیں ہے۔ صحابہ نے سنا ہے، صحابہ نے اعتراض نہیں کیا کہ اے اللہ کے رسول یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ یہ بدعت والی بات بتا رہے ہیں ہمیں، اے اللہ کے نبی آپ یہ مت کہیے، آپ تو یہ کہیے کہ اللہ کا ذکر کرو۔ لیکن قربان جاؤ صحابہ پر، صحابہ نے اسے بالکل چوترا تسلیم کر لیا، جیسے ایک غلام اپنے آقا کی بات کو مان لیتا ہے۔ صحابہ کرام نے بھی اپنے نبی کی بات کو ایسے ہی تسلیم کر لیا، اور پھر صحابہ سے تابعین نے مان لیا، اور تابعین نے تابعین سے مان لیا۔ اس طرح آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ چڑھتے جائیں اور اترتے جائیں، چاہے ادھر سے بولے تو بھی وہی بات ہے، ادھر سے بولے تو بھی یہی بات ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ نیک لوگوں کا ذکر کرنا یہ نیا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ پرانا عقیدہ ہے، یہ بدعت نہیں ہے، بلکہ نیک لوگوں کا ذکر نہ کرنا یہ نیا عقیدہ ہے، یہ بدعت ہے، یہ گمراہی ہے۔ بے شک بہت خوب، بات سمجھے آپ؟ جی بے شک۔ 11ویں کے موقع پر اگر ہم بکرا ذبح کریں یہ بدعت نہیں، مرغا ذبح کریں بدعت نہیں، غریبوں کو کھانا کھلائیں بدعت نہیں، امیروں کو کھانا کھلائیں بدعت نہیں۔ ایک بات مجھے اور یاد آ گئی، فی زمانہ آپ دیکھتے ہیں جب ہم تیجا کرتے ہیں، 40واں کرتے ہیں، تو غریبوں کو دعوت دیتے، کس کو دعوت دیتے ہیں بولے ہیں؟ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں؟ اور کسی امیر کو دعوت دے دیتے ہیں تو لوگ ذرا کتراتے ہیں، نہیں آتے ہیں۔ اور شادی کے موقع پر کیا کرتے ہیں؟ شادی کے موقع پر امیروں کو دعوت دیتے ہیں، مالداروں کو دعوت دیتے ہیں، ڈاکٹروں کو دعوت دیتے ہیں، انجینئروں کو دعوت دیتے ہیں، اور غریبوں کو؟ اب آپ بولے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اور پھر کوالٹی بھی الگ الگ ہوتی ہے، مالداروں کا کھانا الگ بنے گا، باراتیوں کا کھانا الگ بنے گا، چوتیہار کا کھانا الگ بنے گا، نیوتیہار کا کھانا الگ بنے گا۔ بولو بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے؟ کٹاگری بنا دی جاتی ہے، مگر قربان جاؤ اس 11ویں شریف پر تاریخ شاہد ہے کہ 11ویں میں کبھی کوئی امتیاز نہیں کیا جاتا ہے۔ اگر مرغے کی بریانی ملی ہے تو غریب بھی وہی کھائے گا، امیر بھی وہی کھائے گا۔ اگر بکرے کی بریانی بنی ہے تو غریب بھی وہی کھائے گا، امیر بھی وہی کھائے گا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ شادی میں مالدار کھاتے ہیں اور فاتحہ خوانی کے موقع پر غریب کھاتے ہیں، اور یہ 11ویں ایسی نسبت ہے غوث اعظم کو کہ اس میں غریب بھی کھاتے ہیں، امیر بھی کھاتے ہیں، اس میں کوئی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اسے ہم خوب ظاہر کریں تاکہ کسی کو اعتراض نہ ہو، کسی کو اعتراض نہ ہو۔ 11ویں میں آپ خوب لنگر لوٹائیں، اور یہ صرف ہم ہی نہیں کرتے ہیں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا، آپ کا طریقہ تھا کہ آپ غربا پروری میں اپنی مثال آپ تھے، آپ غربا پروری میں اپنی مثال آپ تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دولت سے بھی نوازا تھا، یعنی آپ مالدار بھی تھے۔ بولیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا تھے؟ مالدار تھے۔ ایک مرتبہ آپ کے علاقے میں ایک تاجر، ایک بزنس مین آیا۔ ہمارے محل میں بھی لوگ آتے ہیں، کبھی گھنگرا لے کر بیچنے آتے ہیں، کبھی بیلٹ لے کر بیچنے آتے ہیں، کبھی سوٹ لے کر بیچنے آتے ہیں، کبھی لوور لے کر بیچنے آتے ہیں، کبھی گھڑی لے کر بھی آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ آپ بولے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ ایسے ہی ایک فیری والا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاقے میں آئے،
کپڑا بہت شاندار تھا، بہت قیمتی تھا، اس کی بناوٹ، اس کی بنائی اعلیٰ قسم کی تھی، بہت قیمتی کپڑا تھا۔ مہنگائی کی وجہ سے، مہنگا ہونے کی وجہ سے، قیمتی ہونے کی وجہ سے کسی نے اس کو نہیں خریدا، یہاں تک کہ وقت کے خلیفہ نے بھی اس کو نہیں خریدا۔ شام ہو گئی، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے اسے بلایا اور پوچھا کپڑا کتنے کا ہے؟ بولا اتنے کا ہے۔ کہا یہ پیسے لے لو، یہ کپڑے دے دو۔ چل کے بولے سبحان اللہ، یہ کپڑے لے، یہ پیسے لے لو، یہ کپڑے دے دو۔ اور اس کے بعد اپنے ایک مرید کو بھیجا کہ فلاں ٹیلر کے یہاں چلے جاؤ اور اس کو سلوا دو۔ درزی نے جب کپڑا کاٹا تو آستین میں تھوڑا سا کپڑا کم پڑ گیا۔ چل کے بولے کچھ تو بول دو بھائی، سبحان اللہ ہی کہہ دو، نہ سمجھ میں آئے تو ہے اللہ کہہ دو، مگر کچھ تو کہو، کپڑا کم پڑ گیا۔ درزی نے کہا کہ غوث اعظم بڑے پیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں عرض کر دیا جائے کہ حضور آستین میں کپڑا کم پڑ گیا۔ مرید گیا، خبر دیا، کہا جہاں کپڑا کم پڑ گیا وہاں ٹاٹ لگا دو۔ دیکھیں تقویٰ، جہاں کپڑا کم پڑ گیا ہے وہاں ٹاٹ لگا دو۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان پر درزی نے یہ کہا کہ حضور اتنا قیمتی کپڑا، اس میں ٹاٹ کا جوڑ، کہا درزی سلنا تیرا کام ہے، پہننا عبدالقادر کا کام ہے، بہت تو سل دے پہنوں گا میں۔ اچھا حسن اتفاق کہ اسی وقت میں، اسی ٹائم اس درجی کے یہاں جو خلیفہ تھا، جو بادشاہ تھا، اس کا ایلچی بھی کپڑا لے کر کے سلانے کے لیے آیا تھا کہ بادشاہ کپڑا سل دیا جائے۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ تو وہی کپڑا ہے جس کو بادشاہ نے نہیں خریدا تھا، تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت اس نے اپنے بادشاہ سے کی اور کہا علی جا، یور مجسٹی، جو کپڑا آپ نے نہیں لیا تھا غوث اعظم بڑے پیر نے اس کو خرید لیا ہے۔ بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عریضہ بھیجا، اسے بلوا بھیجا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ تشریف لے گئے تو اس نے طعنے کے انداز میں یہ کہا کہ اچھا ہم سمجھتے تھے کہ آپ اللہ والے ہیں، ہم سمجھتے تھے کہ آپ فقیر ہیں، ہم سمجھتے تھے کہ آپ کے پاس دولت نہیں ہے، لیکن آج سمجھ میں آیا ہے کہ آپ کے پاس بڑا مال ہے، کیونکہ جو کپڑا میں نے نہیں خریدا وہ کپڑا آپ نے خرید لیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مالدار ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے بادشاہ سن، جب تو کسی کپڑے کو خریدتا ہے تو تیری سوچ یہ ہوتی ہے کہ میں اس کپڑے کو پہنوں گا تاکہ میری شان بڑھ جائے، میری شوکت بڑھ جائے، لوگ میرے جسم پر جب قیمتی لباس دیکھیں تو کہیں گے بادشاہ بڑا اعلیٰ کپڑا پہنتا ہے، بہت اچھی اور بہت بہترین قسم کا کپڑا بادشاہ پہنتا ہے۔ لیکن اے بادشاہ، عبدالقادر کا حال یہ ہے کہ جب مجھے میرا پروردگار حکم دیتا ہے کہ عبدالقادر کھا تب میں کھاتا ہوں، جب میرا پروردگار مجھے حکم دیتا ہے کہ عبدالقادر پہن تب میں پہنتا ہوں، اور جب میرا پروردگار مجھے حکم دیتا ہے تب میں پیتا ہوں، جب میرا رب کہتا ہے عبدالقادر پی تب میں پیتا ہوں۔ میری حالت یہ ہے کہ میں اللہ کے حکم سے کھاتا ہوں، اللہ کے حکم سے پیتا ہوں، اللہ کے حکم سے پہنتا ہوں۔ اسی کا نقشہ کھینچتے ہوئے بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کنز الکرامت جبل الاستقامت شیخ الاسلام والمسلمین حجت اللہ فی الارضین الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی پکار اٹھتے ہیں، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ یہ بادشاہ تو کپڑا اس لیے خریدتا ہے تاکہ تیری شہرت اور تیری شان و شوکت بڑھ جائے، لیکن میں کپڑا اس لیے خریدتا ہوں تاکہ اس ایک کپڑے کو ایک بار پہننے کے بعد میں کسی غریب کو صدقہ کر دوں۔ چل کے بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قیمتی کپڑا پہننے کے بعد میں غریب کو صدقہ کر دوں تو میری وجہ سے غریب بھی قیمتی کپڑا پہننے کو پا جائے۔ بولے ذرا، بولے بچل کے بولے، نظریہ دیکھیے، فکر دیکھیے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اے بادشاہ، تو نے کپڑا سوچ کر یہ سوچ کر کپڑا نہیں لیا کہ یہ کپڑا قیمتی ہے، گاؤں کے لوگوں نے یہ سوچ کر کپڑا نہیں لیا کہ کپڑا قیمتی ہے، مالداروں نے یہ سوچ کر کپڑا نہیں لیا کہ کپڑا قیمتی ہے، لیکن کسی نے یہ نہیں سوچا کہ اگر شام تک اس کا کپڑا نہیں بکے گا تو اس کے گھر میں چولہا کیسے جلے گا، اس کی بیوی بچے کیا کھائیں گے، اس کے اہل و عیال، اس کے ماں باپ کو کھانا کیسے ملے گا۔ جب میں نے شام کے وقت دیکھا کہ کسی نے نہیں خریدا تو پھر میں نے یہ نیت کر لی، اس ارادے سے میں نے کپڑا خریدا کہ ایک بار پہن کر کے غریب کو دے دوں گا تو قیمتی کپڑا پہننے کو غریب کو مل جائے گا اور پیسے اس سے
تو اس کے گھر کا چولہا جل جائے گا، اس کے بچے پیٹ بھر کر کھا سکتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آپ کا تقوی اور آپ کی فکر آپ دیکھیں، کاش آج ہمیں بھی ایسی فکر ہو جائے، کاش آج ہمیں بھی ایسی سوچ ہو جائے۔ آج تو ہم بس جس کو دیکھتے ہیں اسی کے یہاں چلے گئے کپڑا خریدنے کے لیے۔ ضرورت یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کس کے یہاں سے خریدیں تاکہ اس کا فائدہ ہو جائے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں کہ جس سے کپڑا خرید رہا ہوں یہ کیسا ہے۔ اگر کوئی ایسا بھی تاجر ہے جس سے کوئی نہیں خریدتا ہے تو یہ سوچ کر اس سے خرید لیجئے تاکہ اس کے گھر کا چولہا جل جائے۔ انشاءاللہ عمل کریں گے اس پر انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار تو تھے لیکن آپ ایسا ویسا مال نہیں لیتے تھے۔ ایک مرتبہ وقت خلیفہ مستنجد باللہ، اس واقعے کو علامہ تادنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب علائد الجواہر کے اندر بیان فرمایا کہ بادشاہ آپ کے دربار میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ حضور مجھ کو نصیحت کر دیجئے، اور مسکراتے ہوئے کہا حضور یہ اشرفیوں کی تھیلیاں ہیں، 10 اشرفی کی تھیلی تھی۔ اس نے کہا حضور یہ قبول فرما لیجئے۔ غوث اعظم نے سکوت اختیار فرمایا، آپ سائلنٹ رہے، خاموش رہے۔ اس نے پھر یہ کہا کہ حضور اس کو قبول کر لیجئے، آپ پھر خاموش رہے۔ اس نے پھر کہا حضور قبول کر لیجئے، آپ پھر خاموش رہے۔ جب اس نے کئی بار کہا اور بار بار کہا تب آپ نے ان اشرفیوں کی تھیلیوں میں سے 2 تھیلی اٹھائیں، ایک کو داہنے ہاتھ میں پکڑا اور ایک کو بائیں ہاتھ میں پکڑا، اور پکڑنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے اسے دبایا۔ تاریخ گواہ ہے، حضرت علامہ تادنی فرماتے ہیں کہ تھیلیوں سے خون بہنے لگا، تھیلیوں سے خون ٹپکنے لگا۔ تب آپ نے فرمایا کہ بادشاہ غریبوں کا خون چوستا ہے اور وہ خون مجھے تو دینا چاہتا ہے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ نسبت جو تجھے حاصل ہے اس نسبت کا خیال نہ ہوتا تو میں اس خون کو تیری حویلی تک بہا دیتا۔ لیکن آج غوث اعظم کے دیوانے، غوث اعظم کے چاہنے والے، غوث اعظم کے ماننے والے، غوث اعظم پر تقریریں کرنے والے یہ نہیں دیکھتے نذرانہ لے رہے ہیں تو کیسا لے رہے ہیں، حلال لے رہے ہیں کہ حرام لے رہے ہیں۔ تاجر کپڑا بیچ رہا ہے یہ نہیں دیکھتا ہے کہ حلال کما رہا ہوں کہ حرام کما رہا ہوں۔ ڈاکٹر دوائیاں دے رہا ہے یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ میں پیسہ حلال پا رہا ہوں کہ حرام پا رہا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ کے رسول پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث یہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جو قرب قیامت کا زمانہ ہوگا، قیامت کے قریب کا زمانہ ہوگا۔ اس وقت لوگ مال حاصل کریں گے، پیسہ حاصل کریں گے، لیکن اس بات سے بے خبر اور بے پرواہ ہوں گے کہ جو مال حاصل کر رہے ہیں وہ حرام ہے کہ حلال ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر ہم سچے غوث اعظم کے دیوانے ہیں، ہم سچے غوث اعظم کے ماننے والے ہیں، تو آج ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم رزق حلال حاصل کریں اور اس کے حرام کو اپنی جوتے کی نوک پر رکھیں، ٹھوکر بے شک ابھی تو غلامی کا سچا حق ادا ہوگا۔ بے شک تو انشاءاللہ آپ حلال کمائیں گے نا، پورا مجمع بولے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ کتنا کون سا مال کمائیں گے؟ حلال حلال کمائیں گے، حرام سے دور رہیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ غریبوں کو کھانا کھلانا بھی یہ نیا طریقہ نہیں ہے، غریبوں کو کھانا کھلانا یہ نیا عقیدہ نہیں ہے، کھانا نہ کھلانا یہ نیا عقیدہ ہے۔ اب 11ویں کے الگ الگ پارٹ ہو گئے، 11ویں کے الگ الگ پارٹ ہو گئے، جیسے کمپیوٹر کے آپ نے الگ الگ پارٹ کر لیا تھا، ایسے 11ویں کے الگ الگ پارٹ کر لیں آپ، چاہے وہ ذکر صالحین ہو، غوث اعظم کا ذکر ہو، چاہے وہ بکرا ذبح کرنا ہو یا مرغا ذبح کرنا ہو یا بریانی پکانا ہو یا غریبوں کو کھلانا ہو یا فاتحہ خوانی کرنا ہو، یہ نیا عقیدہ نہیں ہے، یہ 1400 سال پرانا عقیدہ ہے، بلکہ اس کے الٹا، اس کے اپوزٹ، غوث اعظم کے نام پر فاتحہ کیے ہوئے کھانے کو نہ کھانا یہ نیا عقیدہ ہے، فاتحہ نہ کرنا یہ نیا عقیدہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ 11ویں کرنا یہ بدعت نہیں ہے، 11ویں نہ کرنا یہ بدعت ہے، یہ گمراہی ہے۔ ضروری ہے، وقت کا تقاضا ہے کہ ہم مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم اور دائم رہیں اور ساتھ ساتھ اپنے عقائد اور اپنے نظریات کو محفوظ رکھیں، ورنہ یاد رکھیے جس طرح میں نے ایک مثال دی تھی کہ لوٹا اگر نیچے سے پھوٹا ہے، لوٹا اگر نیچے سے پھوٹا ہے تو پانی رکے گا؟ جو اصل ہے، جو بنیاد ہے، یعنی ایمان نہیں ہے
تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ایمان مضبوط ہے تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اس لیے لوٹے کی پیندی کو مضبوط کر لیں، اسلام کی اصل کو مضبوط کر لیں، جو سب سے پہلے ایمان ہے۔ اگر ایمان محفوظ ہو جائے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے عمل بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم جو کچھ میں نے بیان کیا ہے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے اس بیان میں کسی قسم کی کوئی لغزش خامی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تبارک و تعالی اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما توفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔